بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہم گزشتہ نشست میں غسل کے متعلق اس کے فرائض اور اس کا طریقہ سماعت کیے ہیں۔ سرسری طور پر دوبارہ آپ کے سامنے اس کے فرائض اور طریقہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ غسل میں یاد رکھیں پانی نہانا جس کو کہا جاتا ہے باطنگ، اس میں تین چیزیں احناف میں فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا۔ سارے بدن پر پانی بہانا اور ماں باقی جتنے چیزیں اس کے اندر، جیسا ہم پانی نہانے میں جتنے چیزیں اپناتے ہیں وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا آداب میں سے ہے۔ جیسا کہ کپڑوں کے ساتھ سطر کو چھپا کر نہانا، یعنی ازار لنگی وغیرہ جو پہن کر جو نہاتے ہیں وہ آداب میں سے ہیں۔ برہنا پورے اوپن وتاؤٹ کپڑوں کے نہانا کیا ہے، ادب کے خلاف بتلایا گیا ہے، اور حکمہ اس کی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ یہ ریزن بتلائے ہیں کہ اس کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور کمزور ہونے لگتا ہے، تو بہرحال ادب کے خلاف ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں تین فرض کے علاوہ باقی سب سنت ہے، مستحب ہے اور آداب میں سے ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے غسل کا طریقہ پھر ایک مرتبہ دوبارہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر لے، عربی زبان میں کرے، اردو میں کرے، کسی بھی طرح سے آپ کو آسانی ہو، سہولت ہو، نیت کر لے میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، یا نویت فرض الغسل لرفع الحدث الاکبر۔ یہ پوری تمام نیت کرنے کے بجائے کم از کم نویت فرض الغسل اتنا بھی کہہ لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پھر تسمیات دل میں پڑھنا یہ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پاؤں سمیت دھونا۔ پھر آپ اپنے نجس مقامات کو دھوئیں گے، جہاں جہاں جسم کے پارٹس پر، باڈی کے پارٹس پر جہاں بھی گندگی لگی ہوگی اس کو پہلے زائل کریں گے، دور کریں گے، اس کو دھوئیں گے، واش کریں گے۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کریں اور پھر سر، پھر سیدھا جانب، پھر بائیں جانب کا حصہ دھوئیں۔ اس طرح پورے بدن پر کیا ہے 3 مرتبہ پورا پانی بہائیں یا 3 مرتبہ دھو لیں۔ آپ جو ہی کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اور یہ یقین ہو جائے کہ جسم پر، پورے جسم پر پانی پہنچ گیا ہے، اور جسم جہاں کیا ہے خفیہ مقامات ہیں جہاں ہم کو دکھائی نہیں دیتا آسانی سے، بغل کا حصہ وغیرہ یہ اس کو ہاتھوں سے ملیں،
اور پانی تمام جسم پر پہنچ جائے، یہ مسنون ہے 3 مرتبہ کم از کم، بس غسل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طریقے سے غسل کریں گے۔ اور غسل میں جو کاشنز جو کیا ہے جس پر نظر کرنا اور احتیاط کرنا لازم اور ضروری ہے، انگوٹھی ہے، اگر آپ رنگ پہنتے ہو تو وہ بہت تنگ اگر ہو تو اس کو پھرا لیں، حرکت دیں، تاکہ پانی اس کے نیچے اور اندر بھی چلا جائے، انگلی تک پہنچے۔ اور داڑھی اور مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کی سطح کا دھونا، اور اگر بال گندے ہوئے ہو تو ان کو کھول کر تر کرنا، بھگونا، اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ خواتین کے لیے بالوں کے جوڑے کو کھولنا، اس کے چونڈے کو کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا لینا یہ کافی ہے۔ اسی طرح کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو، آپ زخمی ہو، انجرڈ ہو، کہیں زخم ہو اور بینڈیج کے روے ہو، تو اس پر سے اس کا کھولنا اب ضرر کا باعث اگر ہے، تکلیف اور پانی کے اندر جانے کا خطرہ اگر ہے آپ کو، تو آپ بغیر پٹی کو کھولے کے اس پر مسح کر لیں، 3 مرتبہ مسح کر لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا، اس کے کھولنے میں اگر ضرر وغیرہ ہو۔ چلیے اس کے بعد اور امپورٹنٹ اس میں کیا ہے، نیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو اگر نیت یاد نہ ہو، بہت سارے گرلس کو وغیرہ کو نیت یاد نہیں ہوتی تو ان کی پیرنٹس ان کے بڑے پڑھ کے دیتے ہیں تھوڑے سے لوٹے پر، یہ ساری چیزیں کی ضرورت نہیں ہے غسل کے اندر۔ بس نیت اگر زبان سے بھی آپ کو الفاظ کے ساتھ یاد بھی نہ ہو تو دل میں نیت کر لے آپ اپنی پاکی کا، غسل کا، تو نیت آپ کی ہو جائے گی، غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی، اور جو غسل کے اندر جو چیزیں فرض قرار دی گئی ہے، اگر ان میں فرق آئے، بال برابر بھی اگر سوکھا رہ جائے، جسم بال برابر بھی اگر سوکھا رہ جائے تو ہرگز غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا، آپ ناپاک کے ناپاک رہ جائیں گے، اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑھ لیں یا کئی بار لوٹے اپنے جسم پر ڈال لیں، اگر آپ کا جسم ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے گا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ غسل کے اندر کتنی احتیاط لازم ہے اور کتنی توجہ ہماری درکار ہے اور کتنی احتیاط کے ساتھ نہانا ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اب غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، وہ چیزوں کا بھی ذکر گزشتہ ہوا تھا، پھر ایک مرتبہ ناظرین کی خدمت میں ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جماع یعنی مباشرت میاں بیوی کے ملنے سے، احتلام کے واقع ہو جانے کی وجہ سے، نیند وغیرہ میں، خواب میں کچھ ایسی چیز دیکھیں اور آپ پر شہوت وغیرہ غالب آ جائے اور پانی نکل آئے، اور تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے لیے جو جن حالتوں میں نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، اب اس سے پاک اگر ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے
نماز پڑھنے کے لیے اور ان چیزوں سے پاک ہونے کے لیے جس کو حیض اور نفاس کہا جاتا ہے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے، تو ان چیزوں سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ غسل کے اندر چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ چلیے، اور کن حالت میں نماز ہمارے لیے منع ہے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، قرآن شریف کو چھو نہیں سکتے، ان حالتوں کا بھی بیان کیا گیا تھا کہ مرد ہو یا عورت جن پر غسل فرض ہے یا غسل کی حاجت اور ضرورت ہے، تو جب تک وہ غسل نہ کر لیں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ سجدہ کر سکتی ہے، نہ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں، نہ تلاوت زبانی بھی قرآن کی تلاوت نہ کریں، ادب اور احترام کے پیش نظر۔ ہاں، آپ دعائیں کھانے پینے کی روزمرہ کی دعائیں آپ پڑھ سکتی ہے، تسبیح وغیرہ روزمرہ کی دعائیں وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے مرد حضرات جن پر غسل کرنا لازم اور ضروری تھا، غسل کیے بغیر وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خواتین اسلام حیض و نفاس کی حالت میں یعنی اپنے مخصوص کیا ہے اس کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور ان حالت میں اپنے شوہر کے قریب آنا، جس کو جماع کرنا کہا جاتا ہے، مباشرت کہا جاتا ہے یا ملنا کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان بھی کیا ہے، اور حکماء اس کا نقصان بھی طبی نقطہ نظر سے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غسل سے ریلیٹڈ اور متعلق تھی جو گزشتہ بھی بیان کیا جا چکا تھا، لیکن آج دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کیے تاکہ پھر ہمارے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ غسل کا مسئلہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اب آگے کتاب کے اندر جو ہم کتاب مقرر کیے ہیں درس کے لیے، اس میں پانی کے مسائل کے متعلق مسائل آ رہے ہیں کہ کن کن پانی سے ہمارا غسل ہو سکتا ہے، وضو ہو سکتا ہے، ہم پانی نہا سکتے ہیں، ان پانی کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آسمان سے برسا ہوا پانی جس کو ہم رین واٹر کہتے ہیں، آسمان سے برسا ہوا پانی، چشمے کا پانی، ندی، نالا، تالاب، کنٹا، حوض، کنواں، ان سب کا پانی پاک ہے، وضو اور غسل دونوں ان سے درست ہے۔ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور پانی بھی نہا سکتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سماعت کر لیں، آسمان سے جو پانی بارش کا ہے وہ بھی پاک ہے، چشمے کا پانی، ندی کا پانی جو ریور کہتے ہیں، نالا، تالاب، کنٹا، حوض، کنواں جس کو کہتے ہیں، ان سب کا پانی پاک ہے، اور وضو اور غسل دونوں بھی ان سے درست ہے۔
بہتا پانی یا ایسے حوض چشمے وغیرہ میں ٹھہرا ہوا پانی جو دردہ یعنی جو کیا ہو دردہ یعنی بہتا ہوا ہو، جو پانی بہتا ہوا ہو یا ٹھہرا ہوا ہو چشمے کا، حوض کا، اور وہ کتنا ہونا، حوض کتنا ہونا، 10 گز طول اور 10 گز عرض یعنی چوڑائی، جو 4.5 میٹر کے طول اور عرض لمبائی میں اور چوڑائی میں کیا ہے 4.5 میٹر کی مقدار میں اگر ہو اور نجاست کے گرنے یا کسی جانور کے گر کر مر جانے سے وہ نجس اور ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسی بولی ہے یا چشمہ ہے یا ندی ہے یا ایسے مقام پر پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے جو بہتا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا، جس کو مائع کثیر کہا جاتا ہے، بہتا ہوا پانی، اور حوض کتنا ہونا جو مائع کثیر میں آئے گا، وہ 4.5 لمبائی اور چوڑائی میں 4.5 میٹر، 10 گز طول اور 10 گز عرض اس کو کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس میں گر جائے اور مر جائے تب بھی وہ نجس و ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ نجاست کی وجہ سے یا کسی چیز کے گر جانے کی وجہ سے پانی کا مزہ یا بو یا رنگ بدل نہ جائے۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب تک اس میں پیدا نہ ہو، وہ کیا ہے؟ پانی کا مزہ یا بو یا رنگ اگر بدل نہ جائے، اگر مزہ یا بو یا رنگ بدل جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر مزہ یا بو یا رنگ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس میں اگر پائی جائے بہتے ہوئے پانی میں، مائع کثیر میں، تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹھہرا ہوا پانی جو دردہ ہو سے کم ہو، یعنی دردہ سے یعنی نکل کر بہ رہا ہو اس سے کم ہو، مثلا چھوٹا چشمہ یا کنواں وغیرہ، تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی جو بہتے ہوئے پانی سے کم ہو، مائع کثیر سے کم ہو، اور اس میں تھوڑی سی بھی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا اس میں شراب یا پیشاب یا خون یا نجس پانی کا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے، یا تھوڑا سا گوبر یا لید یا انسان کی ہی گندگی، تو سارا کا سارا پانی نجس ہو جائے گا، اگرچہ نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزے میں کوئی فرق نہ آیا ہو، کیا پانی میں فرق بھی نہ آیا ہو، لیکن پانی قلیل ہے، پانی اتنا کم ہے کہ مائع کثیر کی تعریف میں نہیں آتا، تو پھر ذرے سی بھی اگر گندگی اور نجاست اس میں گر جائے، واقع ہو جائے، تو پھر پانی سارا کا سارا نجس ہو جائے گا، آپ وضو بھی نہیں کر سکتے اور نہ غسل کر سکتے ہیں۔ پھر اور ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، اگر کسی پاک چیز مثلا مٹی، درخت کے پتے، پھول وغیرہ کے گرنے سے پانی کے تینوں وصف مزہ، بو، رنگ بدل جائے، یا زیادہ دن پانی بند یا رکے رہنے سے بودار ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ پاک چیزیں اس میں گری ہیں، پتے گرے، مٹی گری، پاک ہے، پھول گرے، تو اگر رنگ اور بو بھی اگر اس کے بدل جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ وہ بہتا ہوا ہو یا اس سے کم ہو،
یا چھوٹا کنواں ہو یا چشمہ وغیرہ کو. ہاں البتہ پانی کا پتلا پن کیا ہے چلا جائے، اس کے باریک جو پانی پن جو پتلا ہے وہ چلا جائے اور گاڑھا ہو جائے پانی، تو وہ پانی اگرچہ پاک ہے لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے اگر پانی گاڑھا ہو جائے. پھر ناظرین کرام، اگر کنویں میں شراب یا پیشاب یا خون یا نجس پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے یا ذرا سا پیخانہ گوبر یا لید پڑ جائے یا ناپاک رسی یا ڈول یا برتن گر جائے یا خون والے جانور جو پانی میں نہ رہتے ہو اور گر کے وہ پھول جائے یعنی موٹے ہو جائے یا پھٹ جائے، یا آدمی جوان ہو یا بچہ یا بکری یا اس کا بچہ یا ان سے کوئی بڑا جانور یا ان کا بچہ یا 2 بلیاں یا 6 چوہے یا ان سے زیادہ یا ان کے برابر کوئی اور جانور گر کے مر جائے، خواہ کوئی بھی پھولے پھٹے یا نہیں، یا بدبو یا بد جانور گر جائے خواہ مرے یا زندہ نکلے، ان سب صورتوں میں کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا. کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا اگر کنویں میں شراب یا خون یا نجس پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے. تو تمام کنویں کا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اگرچہ کہ مائع کثیر ہے، زیادہ ہے، اسی طرح کنویں میں ایک بلی یا کبوتر یا ان کے برابر یا ان سے بڑا لیکن بکری سے چھوٹا کوئی جانور گر کے مر جائے یا مرا ہوا گر جائے مگر ابھی پھولا نہیں پھٹا نہ ہو، تو اس صورت میں 40 یا 60 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا. تو کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بلی کبوتر یا بکری سے چھوٹا کوئی جانور گر کے مر جائے یا مرا ہوا گر جائے ابھی پھولا پھٹا نہ ہو، تو اس صورت میں 40 یا 60 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا. اگر چوہا یا اس کے برابر یا اس سے بڑا مگر بلی سے چھوٹا کوئی جانور گر کے مر جائے یا 2 چوہے گر کے مر جائے تو 20 یا 30 ڈول پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا. تو کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو نکال دے جس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہو، پھر جس قدر پانی کے نکالنے کا حکم جو بیان ہوا ہے اسی قدر پانی نکال دے. جس صورت میں کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو گیا ہو اس وقت بہتر یہی ہے کہ تمام پانی نکال دیا جائے. کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو گیا ہو اس وقت بہتر یہی ہے تمام پانی نکال دیا. اگر کسی وجہ سے ناممکن ہو تو پے در پے 200 یا 300 ڈول پانی نکال ڈالے، کنواں پاک ہو جائے گا. اگر بد جانور کے سوا کوئی سا جانور کنویں میں گر جائے پھر زندہ نکل آئے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ اس کے جسم پر نجاست نہ ہو، اس کا منہ پانی میں نہ ڈوبا ہو. اگر جسم پر نجاست ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر منہ پانی میں ڈوبا ہو تو پھر اس کے جھوٹے کا حکم جاری ہوگا. یعنی اگر جھوٹا پاک ہے تو پانی بھی پاک، اگر جھوٹا ناپاک یا مشکوک و مکروہ ہے تو پانی بھی ناپاک و مشکوک و مکروہ ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ بتلا یہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گری ہوئی چیز کو نکال دیں. اگر پانی قلیل ہو اور ذرے سی بھی اگر گندگی اور ناپاک چیز گر جائے
تو پورا کا پورا پانی نکالنے کا حکم ہے۔ ہاں اگر پانی آتا ہی جا رہا ہو اور ماء کثیر ہو، آتا ہی جا رہا ہے اور اس کا کیا ہے پورا نکالنا، پانی کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں 200 یا 300 ڈول پانی نکال ڈالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر پاک جانور جیسے کیا ہے جس کا جھوٹا وغیرہ حرام نظر، بلی ہے، کبوتر ہے، ایسی چیزیں گر گئے تو اس کے لیے 40 یا 60 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ پانی کے متعلق مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال پانی جو پاک اور صاف ہونا وضو اور غسل کے لیے ضروری ہے، وہ ہے پانی آسمان سے برستا ہوا، چشمے کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی، تالاب، کنٹا، حوض اور کنواں، ان سب کا پانی پاک ہے۔ ان سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اب بہتا ہوا پانی کی تعریف کیا ہے؟ ماء کثیر جس کو کہتے ہیں وہ داہ در داہ ہو، یعنی 10 گز لمبا ہو، 10 گز چوڑا ہو۔ نجاست کے گرنے یا کسی جانور کے گر کر مر جانے سے نجس و ناپاک نہیں ہوتا، تا وقت کے 3 چیزوں میں تبدیلی نہ آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کی تبدیلی کیا ہے؟ کہ مزہ، رنگ یا بو۔ پانی کا مزہ یا بو یا رنگ جب تک بدل نہ جائے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر بدل جائے گی تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر حرام اور ناپاک چیزیں اگر گر گئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پورا کنواں ہی خالی کرے۔ اگر کر نہیں سکتے تو کم از کم کیا ہے 200 سے 300 ڈول پانی نکالیں گے۔ اگر کنویں میں ایسی چیزیں گر گئی، بلی ہے جس کا جھوٹا کیا ہے، کبوتر ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے گرنے سے 40 تا 60 ڈول نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو یہ کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں آگے سے جھوٹے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے بشرطے کہ کوئی ناپاک چیز، شراب، مردار وغیرہ اس وقت کھائے پیے ہوئے نہ ہو۔ اگر کوئی شراب وغیرہ نہ پیا ہوا ہو اور پانی پی کر اگر دوسروں کو دے تو بھی پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور حلال جانور مثلا گائے، بھینس، بکری، مرغی وغیرہ کا جھوٹا بھی پاک ہے بشرطے کہ ان کے منہ اس وقت نجاست آلودہ نہ ہو، یعنی ان کے منہ کو نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ بلی، چوہے، چھپکلی اور حرام پرندے مثلا کوا، چیل وغیرہ کا نیز، مرغی اور نجس خار گائے جو گندگی کھانے، بھینس کا جھوٹا، یہ سب چیزیں مکروہ ہے بشرطے کہ ان کے منہ اس وقت نجاست آلود نہ ہو۔ اگر نجاست آلود ہو تو پھر وہ بھی حرام ہو جائے گا ان کا جھوٹا۔ بلی، چوہے، چھپکلی، حرام پرندے جیسے کوا وغیرہ، چیل ہم کھاتے تو نہیں گئے، اور پھر کر مرغی کھانے والی، اور نجس خار گائے گندگی کھانے والی گائے، کچرا کوڑا کھانے والی بھینس، ان ساری چیزوں کا جھوٹا مکروہ ہے بشرطے کہ ان کے منہ اس وقت نجاست آلود نہ ہو، یعنی ان کے منہ پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ خچر جس کی پیدائش
مادہ خر سے ہو اور اس کا اور گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے، اس کا اور خچر اور گدھے کا جھوٹا اس کا مشکوک ہے، یعنی شک ہے کہ گندگی لگی ہوئی تھی یا نہیں تھی، مشکوک میں آئے گا۔ بد جانور کتا وغیرہ جو بھی ہے چوپایا حرام جانوروں کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح جس جاندار کا جھوٹا پاک ہے وہ اگر ناپاک چیز کھا پی کر کسی پاک چیز میں منہ ڈالے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جھوٹے کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے تھے کہ کن کن لوگوں اور جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے بشرطے کہ وہ اپنے منہ کو آلودہ نہ کیا ہو شراب وغیرہ پی کر۔ اسی طرح گھوڑے اور حلال جانور گائے بھینس بکری وغیرہ کا جھوٹا بھی پاک ہے بشرطے کہ ان کے منہ پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح بلی، چوہے، چھپکلی اور حرام جانور جیسے کوا وغیرہ ہے، چیل ہے، اور پھر کر مرغی کھانے والی اور نجاست کھانے والی گائیں، بھینس کا جھوٹا، یہ سب مکروہ ہے بشرطے کہ ان کے منہ اس وقت نجاست آلود نہ ہو، یعنی ان کے چہروں اور منہوں پر گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ وہ کچر جس کی پیدائش مادہ خر سے ہو اس کا اور گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی شک ہے کہ وہ پاک کے پاک بھی نہیں ہے اور نہ پاک بھی نہیں ہے، مشکوک میں آئے گا۔ بد جانور کتا وغیرہ کل جتنے چوپائے اور جانور حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اسی طرح جس جاندار کا جھوٹا پاک ہے وہ اگر ناپاک چیز کھا کر بھی کسی پاک چیز میں منہ ڈالے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ پانی کے متعلق مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں آج، اور کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے اور کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے وہ آپ کے سامنے آج رکھا گیا ہے۔ آدمی کا جھوٹا، بلی وغیرہ، کیونکہ حدیث مبارکہ میں انہا من الطائفین، وہ تو تمہارے درمیان گھومنے اور چلنے پھرنے والی میں سے ہے۔ بلی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے جھوٹے کے متعلق پوچھا گیا۔ اسی طرح گھوڑے اور حلال جانور بھینس بکری مرغی وغیرہ کا جھوٹا بھی پاک ہے بشرطے کہ ان کے منہ میں کیا ہو، نجاست لگی ہوئی نہ ہو، ان کا منہ نجاست آلود نہ ہو۔ اسی طرح بلی، چوہے، چھپکلی اور حرام پرندے، چھوٹے چھوٹے حرام پرندے، چیل، کوا وغیرہ، اور پھر کر کھانے والی مرغی اور گائے بھینس جو گندگی یا نجاست کچرا کوڑا سب کھاتی ہو تو ان کا جھوٹے کے متعلق کہتے ہیں کہ مکروہ ہے بشرطے کہ ان کے منہ اس وقت نجاست آلود نہ ہو، یعنی ان کے چہروں پر نجاست لگی ہوئی، ان کے منہ کی طرف یا منہ پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو پھر ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ بد جانور وغیرہ ان کا جھوٹا حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے، ان کا جھوٹا بھی ناپاک اور حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہیں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ آپ لوگوں کے مسائل ہے تو پیش کیجئے، انشاءاللہ تعالی بحولہ و قوتہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
آئندہ نشست میں تیمم کے مسائل آ رہے ہیں کہ تیمم کس کو کہا جاتا ہے، تیمم کب کرنا چاہیے، اس کے سارے مسائل اور کیا طریقہ اس کا ہے، اور کب تیمم سے کام لیا جا سکتا ہے، وہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، بے شک آج کا مضمون ذرا مشکل تھا ہمارے ناظرین کے لیے، جی جی کیونکہ ہمارے پاس کنویں کا تصور بھی نہیں ہے، بہت سارے بچوں کو کنواں معلوم بھی نہیں ہے۔ جی اس جی کے بجائے ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ یہاں سوئمنگ پول عام ہے، سوئمنگ پول میں اس کا رقبہ، اس کا سائز اگر ہوتا ہے 20 میٹر سے 10 میٹر، عام طور پہ چھوٹا سا چھوٹا بھی اگر ہو تو 20 فیٹ جی اور 10 فیٹ کا اکثر ہوتا ہے، یہ اس کا یہاں پر زیادہ چلن ہے۔ تو سوئمنگ پول 6 فٹ گہرا ہوتا ہے اکثر، تو اس جی کی پانی کے متعلق آپ آج کے نہیں تو پھر اگلے نشست میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ 20 فٹ لمبا، 6 فٹ گہرا اور 10 فٹ چکلا کم از کم چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑے سوئمنگ پول تو قریب 20 میٹر، عام طور پہ جو پبلک کمیونٹی سوئمنگ پول ہوتے ہیں 20 میٹر اور اس کے چکلان قریب 10 میٹر ہوتی ہے، اور گہرائی اس کی 6 فٹ سے 10-12 فٹ تک ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ مسلم غیر مسلم بعض اوقات ڈاگس، بہت کم جگہ ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں ڈاگس، کتوں کا بھی زیادہ تر یہاں پر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ دو مسئلوں پر ذرا آپ روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے سہولت ہوگی، یا آج نہیں پھر نیکسٹ۔ اس کا پانی اگر کنٹینیو اگر جاری رہتا ہے، دہ دردہ جس کو بہتے ہیں بہتا ہوا رہتا ہے، تو پھر وہ پانی پاک ہے، فلٹر ہوتا ہے، فلٹر ہوتا رہتا ہے اکثر، فلٹر ہوتا ہے اور باہر بھی جاتا رہتا ہے، شنا باہر نکلتا ہے؟ نہیں، باہر نہیں نکلتا۔ یہاں پر جو سسٹم ہے کہ ایک مشین لگی ہوئی رہتی کنٹینیو، اس میں پانی اندر جائے گا، کلورین مل کے پھر فلٹر ہو کے واپس اس میں گرتا ہے۔ جی، تو بہتا تو نہیں ہے کہیں پانی، فلٹر ہوتا ہے۔ جی جی نہیں، کنویں کا جیسا تو جیسا تصور ہو نہیں ہے، نالے البتہ کنویں سمندر، نالے، اس کے بعد سمندر وغیرہ کا تو پانی کثیر میں آتا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کو خالی کرنے کا بھی تصور نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ سمندر وغیرہ ہے، ندی وغیرہ، دریا، اس کے پانی میں اگر گندگی گر بھی جائے تو وہ اس میں 3 چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی، لہذا وہ پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ رہا سوئمنگ پول کا مسئلہ، سوئمنگ پول 4.5 میٹر لمبا، 4.5 میٹر چوڑا اگر ہے، وائڈ اور لمبا بھی اگر ہے تو لانگ، تو اس میں پھر کیا ہے، مائع قلیل میں وہ شمار، کثیر میں شمار ہوگا، یعنی بڑا شمار ہوگا، اور اس میں دیکھیں گے جب اگر گندگی ذرے برابر بھی اگر گر جائے کیا تو اگر حرام سے ہو تو پھر اس کو پورا خالی کرنا پڑے گا، اگر اب تک معلوم ہونا کیا چیز گری نہیں گری وہ بھی معلوم نہیں ہوتا اس میں، وہ امکانات ہیں تو ایسی کیونکہ جی یہاں اکثر دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایک کتا بھی بچے اگر بڑے پانی سب منہ مل میں کے اس میں ڈالا اکثر، وغیرہ، جی، تو ویسے صورت میں کیا ہے، اس سے ہٹ کے غسل کر لیا جائے بہتر ہے یا احتیاط اچھا رہتا اس کے لیے، حالانکہ طویل ہے وہ، مائع کثیر میں آتا ہے، لیکن کیا ہے اب وہ گندگی گری ہی نہیں گری معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر، امکانات تو رہتے ہیں۔ شراب پی کے بھی آتا، کوئی کتے کو لے کے آ کے بھی پانی پلا سکتا، اس کے اندر کتا منہ بھی ڈال سکتا، اس کا لعاب اس کے اندر گر بھی سکتا، یہ سارے امکانات ہے، تو ایسی صورت میں پھر الگ سے غسل کر لینا بہتر ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اور ایک بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پینے کے پانی اور استعمال کے پانی کا جو فرق ہے، جو پانی پیا نہ جائے اس سے وضو بنا سکتے، اکثر پانی پی نہیں سکتے مگر اس سے وضو کر سکتے، جو پانی ہم نہیں پی سکتے مگر استعمال کے لیے رکھتے ہیں۔
نہیں کر سکتے بالکل، جب تک کہ وہ آپ پاک ہونا، اس میں کوئی گندگی گری ہوئی نہ ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کوئی چیز ایسی گر گئی یا کوئی چیز نہیں، بس خالی رکے ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، آپ استعمال نہیں کرتے اس کو، پانی پی نہیں رہے ہیں، لیکن پانی بند ہے، رکے ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ پانی پاک ہے، بالکل وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ پانی پیا جانے والا پانی پاک کر نہیں سکتا نہیں ہے، ایسی ایسی کوئی شرط نہیں؟ ضرور نہیں ایسی کوئی کنڈیشن اس کی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے اس کی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ کوئی اور سوال ناظرین کی جانب سے اگر ہو تو ہم پیش کریں۔ کوئی اور سوال لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ اعلانات کرنے کی میں اجازت چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ ماہ ربیع النور الحمدللہ ہمارے بیچ ہم اللہ کے فضل اور قوت سے مل چکا ہے سب کو۔ اس ماہ کے مبارک ساعت مبارک ربیع الاول کے اس مہینے کی آغاز میں انشاءاللہ کل اتوار کو ہماری ماہانہ محفل، خصوصی محفل 2 گھنٹے کی 5:30 بجے سے سڈنی کے رہنے والے، میلبرن کے رہنے والے ناظرین کے لیے 5:30 بجے سڈنی کے ٹائم سے ہماری محفل کا آغاز ہوگا۔ 2 گھنٹے کی محفل ہوگی جس میں محفل نعت، بیان اور دعا ذکر ہوگی۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ فقہ کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ اسی طرح اگلے ویک بھی جاری رہے گا۔ نیکسٹ تھرسڈے ہماری اگلی کلاس ہوگی، اس کے بعد آنے والے منڈے سے ویکلی ونس انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ کمنگ تھرسڈے ہماری ریگولر کلاس ہوگی، اس کے بعد والے منڈے سے ہم انشاءاللہ ویکلی ونس کریں گے، سیم ٹائم 8:30 سے 9:30 تک انشاءاللہ۔ اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو دعا فرمائیں۔ جی دعا فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اور جو بھی ہم دینی مسائل کو سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرما، سہولتیں عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنا، دونوں جہاں کی سرخروئی اور کامیابی ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔